بعض اوقات آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے واقعہ غلط لوگوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ چیونٹی اگر کسی رستے سے گزر رہی ہو، آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے کسی ایک رستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے، بس اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ کانٹے سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کانٹے سے نہ الجھے، وہ کانٹے کے مقام سے کترا کر آگے بڑھ جائے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ فاصلے اور بدگمانیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو بدگمانیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے پیاروں سے اتنا ہی فاصلہ بڑھائیں کہ وہ آپ کو آواز دے سکیں اور آپ ان کی آواز سن سکیں۔ اگر فاصلہ بڑھتا چلا جائے تو آوازوں کا گلا گھٹ جاتا ہے، محبت خاموش ہو جاتی ہے، اور بدگمانیوں کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وفا کی فریاد آہیں اور سسکیاں بھی اس میں دب جاتی ہیں۔ انسان کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اپنی غفلت سے وہ اپنے آپ کو ناکام بنا دیتا ہے۔ دوسروں کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار ٹھہرانے سے نفرت اور مایوسی کا ذہن ابھرتا ہے، اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے سے عمل کرنے اور آگے بڑھنے کا۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بس یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے، اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیت کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے، اور آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔